بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کتاب خطبہ فدق، نگارش سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری، پیشکش شعور ولایت فاؤنڈیشن لکھنؤ۔ خطبہ فدق صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ شمشیر بران ہے جو تمام باطل حکومتوں کو لرزہ بر اندام کر دیتی ہے۔ باطل اور باطل پرست فدق کا نام سنتے ہی پریشان اور بے حال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ خیانتیں اور مظالم تشت اسبام ہونے لگتے ہیں جنہیں غاصب حکومتوں نے اپنی سیاسی اور دنیاوی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے روا رکھے تھے۔ اس عظیم خطبے میں شہزادی دو عالم نے جہان حقائق و معارف کی ایک دنیا سمیٹ دی ہے، وہیں اپنے درد و الم، غم و اندودہ اور دل کی گہرائیوں میں موجود آنسوؤں کا برملا اظہار فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے یہ خطبہ باطل حکومتوں کے دست برد کا شکار ہوتا رہا، کافی برسوں تک تاریخ کے کسی گوشے میں گم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ حکومت نے اپنا سارا کسبل اس بات پر صرف کیا کہ دنیا والوں کے سامنے یہ خطبہ نہ آنے پائے، اس لیے کہ اگر لوگ اس خطبے سے آگاہ ہو گئے تو ہماری حیثیت اور اوقات پوری طرح آشکار ہو جائے گی۔ لیکن ان موقع پرستوں اور غاصبوں کو نہیں معلوم کہ جب دانش و آگاہی کی روشنی تیز ہوتی ہے تو حقیقت کو ایک نہیں کئی آنکھیں اور متعدد زبانیں مل جاتی ہیں۔ اس عظیم خطبے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سب سے پہلے شہزادی دو عالم کی یہ بے نظیر تقریر اس وقت کے صاف و شفاف دلوں اور بیدار دماغوں کے تہوں پر نقش ہو گئی۔ پھر اس دور سے تعلق رکھنے والی متوازن ہستیوں نے آپس میں اس کی ترسیل کا فریضہ انجام دیا۔ ایک نے دوسرے کو یہ جواہر پارے منتقل کیے اور اس طرح آنے والی نسلوں تک اس بیش بہا سرمایے کو پہنچانے کے راستے بھی خود بخود ہموار ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسری صدی کے معروف ادیب اور مشہور مؤرخ ابن طیفور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے زید شہید کا بیان ہے جدہ و ما جدہ کہ ارشادات خاندان ابو طالب میں سب کو ازبر تھے۔ ہمارے بڑے اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمیں یہ خطبہ یاد کراتے تھے، بلکہ جو لوگ بھی دامن اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں وہ سب کے سب باہمی طور پر اس کی تعلیم میں منہمک رہتے تھے۔ اسی طرح جناب زید شہید کے حوالے سے یہ جملہ بھی ابن طیفور نے نقل کیا ہے، میرے والد گرامی حضرت علی ابن الحسن علیہ السلام نے مجھے یہ خطبہ ازبر کروایا تھا۔ اسی طرح دوسرے مؤرخین نے اس خطبے کو اپنی کتاب میں متعدد سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ شیعوں کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے مؤرخین نے اس خطبے کو کئی سندوں سے نقل کیا ہے۔ مشہور مؤرخ جوہری نے اپنی کتاب الثقیفۃ میں اسے 4 سندوں سے نقل کیا ہے، جس کا تذکرہ ابن ابی الحدیث نے بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ خطبہ فدق کے حوالے سے مؤرخین اور سیرت نگاروں کی اس حساسیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مطالب اور مفادات ہمارے لیے حجت ہیں اور اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے حوالے سے ہمارے ذمہ داریوں میں کسی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کرام علیہ السلام اور ان سے وابستہ لوگوں نے اس خطبے کی نشر و اشاعت کے متعلق بے پناہ حساسیت کا مظاہرہ فرمایا ہے اور انہوں نے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ زید شہید کے بقول اہل بیت علیہ السلام کے بزرگ اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کراتے تھے۔ اس انوکھے انداز تبلیغ نے ہمارے لیے لمحہ فکریہ دیا ہے کہ ہم بھی اس خطبے کے سلسلے میں اتنا ہی حساسیت کا مظاہرہ کریں جتنا اہل بیت علیہ السلام فرماتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ خطبہ پوری طرح رائج نہیں ہے، بلکہ ہماری جوان نسل کی اکثریت اس سے ناواقف ہیں۔ کیا ہماری اہل بیت سے عقیدت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم شہزادی دو عالم کے اس عظیم خطبے سے ناواقف رہیں جسے آپ نے اپنے حق کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا ہے؟ عکس حیات صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ کا اجمالی خاکہ۔
رسول خدا کی پارۂ جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت بعثت کی 5ویں سال یعنی ہجرت سے 8 سال قبل ہوئی۔ آپ جناب ختیجہ کی آخری صاحبزادی اور خاتم الانبیاء کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ آپ کے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سید و سردار اور اپنے خدا لا شریک کے حبیب و محبوب ہیں، جن کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے اور جن کا کردار خلق عظیم کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے اپنی پرنور زندگی کو وحی کے شعاعوں اور انسانیت ساز باپ کے سائے میں گزاری۔ ابھی 2 سال کی تھیں کہ کافر قریش نے اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اپنے والد کے ہمراہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید و بند کی زندگی گزارتی رہیں اور ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے۔ حضرت نے اپنی مؤنث و غمخوار بیٹی کی عظیم فداکاری کو دیکھتے ہوئے ابیہا کا لقب عنایت فرمایا۔ آپ کی والدہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین خاتون جناب ختیجہ ہیں، جنہوں نے اپنی ذات سے نہ صرف رسول خدا کو پرسکون ازدواجی زندگی سے برہمن کیا بلکہ دین اسلام کی تبلیغ میں اپنی بے پناہ دولت و ثروت نچھاور کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو مالا مال کر دیا۔ جناب ختیجہ کی محبت اور فداکاری کی حضرت ہمیشہ قدر کرتے رہیں، زندگی میں بھی ان کی قدردان رہے اور ان کے انتقال کے بعد بھی برابر یاد کرتے رہیں اور جب بھی یاد کرتے غمگین و محزون ہو جاتے تھے۔ صدیقہ طاہرہ نے بھی اپنی زندگی 5 بہاریں دیکھی تھیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح آپ صرف 5 سال کی عمر میں ماں کی ممتا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ آپ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا شرف حاصل کیا، لیکن اس کا فکر انگیز رخ یہ بھی ہے کہ آپ نے رسول خدا کی ہجرت کے بعد رات بھر تلواروں کی حصار میں صبر و استقامت کے ساتھ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ معمولی خوف کے ماحول میں گریہ و زاری شروع ہو جاتی ہے۔ رات اس طرح گزاری کہ گھر کے باہر تلواروں کا پہرا تھا اور گھر کے اندر سناٹوں کا، نہ اضطراب کا مظاہرہ، نہ چیخنے چلانے کی آواز اور نہ ہی سسکیوں کی آہٹ۔ آپ نے ساری رات حالت جنگ میں بسر کی۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ کی شادی حقیقی وصی رسول حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت نے دوسرے امیدواروں کو یہ کہہ کے اوقات بتائی کہ فاطمہ کی اس شادی میں میرے ارمانوں کو ذرا بھی دخل نہ تھا، بلکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوا ہے۔ زمین سے پہلے خدا نے فاطمہ کا عقد آسمان پر کر دیا ہے۔ اس حسین و مقدس معاشرت کا نتیجہ حسن و حسین، زینب و کلثوم اور محسن کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ حسن و حسین معصوم اور امام تھے، دین خدا اور رسالت کے محافظ۔ زینب و کلثوم جہاد نسواں کا زرین شاہکار اور محافظ امامت تھیں۔ تحفظ امامت کی جس نازک اور حوصلہ شکن ڈگر سے بنت رسول کی یہ شہزادیاں گزری ہیں، اسے قریب بعصمت کردار ہی کہا جا سکتا ہے۔ جناب محسن کو قتیل ثقیفہ کہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے وجود کے ذریعے ظلم و ستم کی نشاندہی کی۔ بالواسطہ طور سے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان فرمایا۔ تاریخ امامت و ولایت کے اولین شہید اور قتیل۔ ولایت کے تحفظ کے سلسلے میں آپ کی آواز اولین آواز تھی، آپ کی جہاد اولین جہاد تھا اور ولایت امیر المؤمنین پر مر مٹنے والی پہلی شہیدہ تھی۔ فدق کے لیے آپ کا جہاد و احتجاج اس قدر عمیق اور ہمگیر تھا کہ باطل بھی کف افسوس مل کر اثبات حق پر مجبور ہو گیا۔ انداز پیکار میں ایسی جامعت تھی کہ آج بھی زبان زد و خاص عام ہے۔ جناب محسن کی شہادت دراصل صدیقہ طاہرہ کی شہادت کا مقدمہ تھی۔ اس عظیم مدافع ولایت نے اتنے بڑے صدمات کے باوجود بھی چپ چاپ بیٹھنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ پے در پے کوششیں کرتی رہیں تاکہ کسی طرح امیر المؤمنین کا حق خلافت انہیں واپس کر دیا جائے، اور بالآخر اسی راہ میں آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔